اچھا غیر آئینی غیر قانونی زائد المیعاد قابض حکومت قابض وزیر اعظم انگلش کی اصطلاحات کو اپنی گفتگو میں بلا وجہ گھسیڑ کر اپنے آپ کو یہ عالم فاضل، تو اس کو ایک تو پتا ہوا کون گرفتار کرنے آئے، کس ڈاکیومنٹ کے ساتھ گرفتار کرنے آئے، کس الزام میں گرفتار کرنے آئے، اس کے پاس وکیل کرنے کا حق ہوتا ہے، اور اس شخص کو 24 گھنٹے کے اندر اس شخص کو ایک نہیں پتا چل رہا، ایک بھی نہیں پتا چل رہا، اور وہاں تعداد جو عدالت کو لکھ کر دی گئی ہے عدالت کو وہ ہے 69۔ کتنے ڈھیٹ ثابت ہو سکتے ہیں تو چپ ہو جاؤ، لیکن یہ تو انتہا ہے یار۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کا جھوٹ ٹی وی شو پر پکڑا گیا ہے، وہ جھوٹ کون سا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بعد یہ دوسری غفلت۔ اچھا، آپ کہہ دیتے ہیں اور آپ ظاہر ہے کہ اس کا حق رکھتے ہیں اور آپ اس کو اپنی صحافتی ذمہ داری نبھاتے ہوئے مناسب سمجھتے ہیں جی، لیکن میں جو ہے وہ نگراں وزیر اعظم کی بجائے اب کہا کرتا ہوں ناجائز اچھا غیر آئینی غیر قانونی زائد المیعاد قابض حکومت قابض وزیر اعظم، کیونکہ آئین یہ بتاتا ہے کہ یہ 90 دن کے لیے تھے، وہ 90 دن ہو گئے پورے، تو اب یہ جو ہیں استعفیٰ دیں اور گھر جائیں۔ اگر بھی غیر آئینی ہے، اگر بالکل اگر ان میں تھوڑی سی بھی آئین کی عزت ہے ان کی نظروں میں تو استعفیٰ دیں اور گھر جائیں، لیکن جس کو مل جاتی ہے کرسی وہ کہاں چھوڑتا ہے۔ تو یہ تو ہم نے سیاستدانوں کو بھی دیکھ لیا، باجوہ صاحب کو بھی دیکھ لیا، راحیل شریف صاحب کو بھی دیکھ لیا، بیوروکریٹس کو بھی، اور ہر جگہ دیکھ لیا ہم نے۔ تو یہاں تو ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان بھی ایسے تھے جو اپنے عہدے پر توسیع چاہتے تھے۔ نون لیگ آصف سعید کھوسہ صاحب پہ الزام لگاتی ہے، ہاں نون لیگ تو آصف سعید کھوسہ صاحب پہ بھی الزام لگاتی کہ وہ بھی توسیع چاہ رہے تھے۔ تو یہ تو ہمارے ہاں بڑی عام کہانی ہے، لیکن کاکڑ صاحب جو ہیں وہ جبری گمشدگیوں کے حوالے سے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کا غلط دعویٰ، اور دعویٰ یہ تھا کہ ٹیلی ویژن انٹرویو نادیہ نقوی صاحبہ ڈان نیوز پر، تو انہوں نے کہا کہ آج تک صوبہ بلوچستان سے کوئی بھی طالب علم جبری گمشدگی کا شکار نہیں ہوا۔ یہ انوار الحق کاکڑ صاحب نے کہا سیریسلی 3 نومبر کو نہیں رک جائیں یار، پکی بات ہے، انہوں نے کہا ہے، یہ انہوں نے ہی کہا ہے۔ مطلب اس ملک میں اتنی بڑی کیمپینز چلی ہیں، ہم نے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو اس سلسلے میں احتجاج کرتے ہوئے، اور صرف یہاں نہیں بین الاقوامی سطح پر احتجاج کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور یہ جو شخص ہے جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی بڑے انٹلیکٹ کا ہے، یہ بڑا پڑھا لکھا وزیر اعظم ہے، یہ بڑی عرق ریزی کے بعد چوز کیا گیا ہے اس عہدے کے لیے، اس سے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس صوبے میں جس سے اس کا خود بھی تعلق ہے یہ مسئلہ ہے، اور یہ کہہ رہے ہوا ہی نہیں ہے کوئی بھی طالب علم۔ تو آگے وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو جبری گمشدگیاں ہیں اور انفورسڈ ڈس اپیئرنسز کے کیسز کے بارے میں پوچھا گیا کہ جہاں ریاستی اداروں کے ذریعے کسی شخص کو گرفتار کیا جاتا ہے، حراست میں لیا جاتا ہے یا اغوا کیا جاتا ہے، اور لاپتہ شخص کے ٹھکانے کو بعد میں ریاست ظاہر نہیں کرتی۔ سوال کے جواب میں نگراں وزیر اعظم نے دعویٰ کیا کہ رائٹ آف ایپریہنشن اور انفورسڈ ڈس اپیئرنسز میں فرق ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے آپ کو درست الزام میں اور غلط الزام میں اپریہینڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ رائٹ آف اپریہنشن کسی بھی ریاست کا انہیرنٹ رائٹ ہے۔ یہ یہی کر سکتے انگلش کی اصطلاحات کو اپنی گفتگو میں بلا وجہ گھسیڑ کر اپنے آپ کو یہ عالم فاضل اور بڑا ایفیشینٹ دکھانے کی کوشش یہی کر سکتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے مزید کہا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جب 10 یا 12 دنوں کے لیے کسی ایپریہنشن کو ڈاکیومنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس دوران لاپتہ فرد میجسٹریٹ کے سامنے آ جاتا ہے، یا پھر تھوڑا وقت لگ جاتا ہے، لیکن یہ ہوتی تو اپریہنشن ہی ہے، مگر اس کو وہ دوسری کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں۔ اچھا، مطلب ایک بڑی فضول سی بات ہے، انتہائی فضول سی۔ یہ شخص وزارت عظمیٰ کے منصب پر براجمان ہے اور بات کیا کر رہا ہے؟ دیکھیے، پاکستان کا جو آئین ہے، پاکستان کا جو قانون ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ گرفتار ہوا بندہ تو گرفتار کرتے وقت بھی اس کو یہ بتایا جائے گا کہ ہم
اس ادارے کے, دنیا بھر میں ہوتا ہے نا, وہ آپ ویڈیوز میں دیکھتے ہیں, فلمز میں دیکھتے ہیں, اوپن دا ڈور FBI, ہے نا, وہ بھی اس وقت بتاتے اور بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں. تو ایک تو اس شخص کو پتا ہو کہ جو اس کو گرفتار کر رہا ہے, یہ جو سڑک پہ ہوتا ہے نا, میری بات اس سلسلے میں بعض اوقات وکلا سے بات کرتا رہتا ہوں اکثر, یہ جو پولیس والے اچانک کھڑے ہوتے, سڑک پہ 3 پولیس والے کھڑے ہوئے اور یہ کھڑے ہو کے آپ کو روک لیں گے, یہ اس بات کا اختیار نہیں رکھتے اگر وہاں پر ایک نام نہیں لکھا ہوا کہ وہ کس تھانے سے, علاقہ تھانہ کیا حدود ہے, کیسے تعلق رکھتے ہیں, وہ آپ کو نہیں روک سکتے. لیکن ہمارے یہاں روکتے, اور اکثر ہم نے دیکھا ہے نہ رکنے کی صورت میں گولی بھی چلا دیتے. تو یہ تو بہت ہی فضول بات کریں, یہ تو گرفتاری کی بات ہے نا. حکومتی کوئی شخص گرفتار ہوگا تو اس کو ایک تو پتا ہوگا کون گرفتار کرنے آئے, کس ڈاکیومنٹ کے ساتھ گرفتار کرنے آئے, کس الزام میں گرفتار کرنے آئے, اس کے پاس وکیل کرنے کا حق ہوتا ہے, اور اس شخص کو 24 گھنٹے کے اندر کسی کورٹ آف لا میں پیش کرنا ہے. اگر کورٹ آف لا میں 24 گھنٹے کے اندر پیش نہیں کرتے تو یہ گرفتاری کیا ہو جاتی ہے, یہ تو غیر قانونی, یہ اغوا ہو جاتی ہے. اغوا میں یہ مطلب یہ شخص وزیر اعظم کے عہدے پر ہے یار, مجھے حیرانی ہو رہی ہے. حکومتی انکوائری کمیشن نے اپریل 2022 سے مئی 2023 کے درمیان صوبہ بلوچستان سے کم از کم 5 طلباء کی جبری گمشدگی کو ریکارڈ کیا ہے. حکومتی کمیشن کے سیکرٹری فرید احمد خان کی جانب سے موصول شدہ ڈیٹا کے مطابق ایک طالب علم 5 اپریل 2022 کو, 2 طلباء 3 اگست 2023 کو اور ایک طالب علم 5 مئی 2023 کو, جبکہ ایک طالب علم 25 مئی 2023 کو لاپتہ. اگست کی کون سی تاریخ ہے؟ 3 اگست 2023. یہ ان کی آمد سے پہلے کی تاریخ ہے. لیکن بہرحال ان کے اس منصب پر آ جانے کے بعد بھی اور اب بھی مسلسل کیا لوگ گرفتار ہو کے غائب نہیں ہو رہے؟ بالکل ہو رہے ہیں. تو یہ مطلب ایک ہوتی ہے تھوڑی سی حیا کرنا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ, وہ بات آپ کر کیسے رہے ہیں. مطلب آپ نے لوگوں کو اردو کا 8واں حرف سمجھا ہوا ہے. مطلب کوئی تھوڑی سی حیا ہوتی ہے, آپ بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کر رہے ہیں وہ نہیں مان رہے تو نہیں مان رہے, لیکن آپ تو اس منصب پہ بھلے جیسے بھی بٹھا دیے گئے. مطلب کوئی طریقہ ہوتا ہے ٹیلی ویژن چینل پہ بیٹھ کر جھوٹ بولنا اس طرح. 10 اکتوبر 2022 کو بلوچ طلباء کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم کردہ بلوچ اسٹوڈنٹس کمیشن کو لکھے گئے ایک خط کے مطابق ہیومن رائٹس آف کاؤنسل آف بلوچستان اور طلباء نے گزشتہ سال تک بلوچستان سے طلباء کی جبری گمشدگی کے کم از کم 69 کیسز کو دستاویزی شکل دی تھی. اس شخص کو ایک نہیں پتا چل رہا, ایک بھی نہیں پتا چل رہا, اور وہاں تعداد جو عدالت کو لکھ کر دی گئی ہے, عدالت کو, وہ ہے 69. مطلب میں حیران ہوں, یہ شخص وزارت عظمیٰ کے منصب پر ہے اور اب اس سے چمٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ اب یعنی اس پر ہونے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رکھتا, اسے چمٹا ہوا. اور باتیں دیکھیں آپ. وفاقی دارالحکومت میں موجود وکیل ایمان زینب مزاری کے وکیل نے حاضر رہے جیو فیکٹ چیک کو بتایا کہ انہوں نے کبھی بھی رائٹ آف اپریہنشن کی اصطلاح نہیں سنی جس کو نگراں وزیر اعظم نے استعمال کیا. رائٹ آف اپریہنشن, گرفتار کرنے کا حق, کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب یار یہ کون سا, مطلب یہ مجھے بتائیں. اور یہ رائٹ آف اپریہنشن یہ فرما رہے ہیں موصوف اپنی گفتگو میں کہ 12-13 دن کاغذات تیار کرتے ہیں, ڈاکیومنٹ کرتے ہیں اس کو. پھر مطلب کیا نادرہ سے پیدائش کا سرٹیفکیٹ بنوا رہے ہیں, کیا کروا کیا رہے ہیں؟ جبری گمشدگی کسی کو قانون کے دائرے سے باہر لے جانا ہے کیونکہ انہیں عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا اور کسی کو ان کی قسمت اور ان کے ٹھکانے کے بارے میں نہیں معلوم. میں یہی بتا رہا تھا آپ کو مسلسل. قانونی طور پر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو رائٹ آف اپریہنشن کو تسلیم کرتی ہو. میں آپ کو مسلسل یہی بتا رہا تھا. دیکھیے, ایک تو ان موصوف کا تعلق خود بلوچستان سے ہے. بالکل ٹھیک ہے, وہاں کا یہ وہاں کا مسئلہ ہے, اور پھر اس کے بعد اس کو تسلیم نہ کرنا, یہ نری جو ہے نا بے شرمی ہے کم سے کم. دوسرا, یہ کام صرف انہوں نے نہیں کیا, مجھے اس لیے زیادہ اس پر تلملاہٹ ہے کہ ان سے پہلے یہ کام قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے, جو چیف جسٹس بھی ہیں, انہوں نے بھی کر دیا. اور وہ بھی کہاں سے ہیں؟ ان کا بلوچستان سے تعلق ہے. ان کا بھی کہاں سے تعلق ہے؟ ہمارے وزیر داخلہ کا تعلق کہاں سے ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جائیں گے پھر نون لیگ میں. ٹھیک ہے نا, یہ جو تمام لوگ ہیں, مطلب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس احتجاج اصل درخواست لے کر گئے. ملک کے سب سے بڑے قانونی دماغوں میں سے ایک شخص, ملک کے سب سے بڑے وکلاء میں سے ایک شخص لے کر گیا درخواست, اور وہاں پر کیا ہوا, یہ عوامی مفاد کا معاملہ نہیں ہے, مفاد عامہ کا معاملہ نہیں, مسنگ پرسنز کا معاملہ مفاد عامہ کا معاملہ نہیں ہے, یہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار کی جانب سے بتایا گیا. پرائیورٹی ہونا چاہیے.
مطلب مسنگ پرسنس، یعنی کوئی شخص ایک آج کے اس جدید دور میں ریاست کے ہاتھوں غائب ہو جائے اور سپریم کورٹ یہ فرمائے کہ یہ مفاد عامہ کا معاملہ نہیں ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے جیو فیکٹ چیک کو میسیجز کے ذریعے بتایا کہ قانونی گرفتاری کے لیے ضروری ہے کہ کسی شخص کو گرفتاری کے 48 گھنٹوں کے اندر عدالت میں پیش کیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دیگر تمام صورتیں کسی شخص کو حراست میں رکھنے والی جو غیر قانونی ہیں۔ مطلب میں حیران ہوں ایک اس بات پہ، اور اس سے پہلے یہ کام قاضی فائز عیسی صاحب کی عدالت سے ہوا، ٹھیک ہے، رجسٹرار آفس سے وہ درخواست جو ہے وہ فارغ کر دی گئی۔ لوگ کہہ رہے ہیں جی رجسٹرار نہیں کر دیا۔ یہ جو سپریم کورٹ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر کا قانون قاضی فائز صاحب نے اپ ہیلڈ کیا نا، مطلب کہ ٹھیک بنایا پارلیمان نے، اس میں کیا طے ہوا تھا؟ درخواستوں کا فیصلہ کون کرے گا؟ 3 رکنی کمیٹی۔ کس نے کیا؟ رجسٹرار نے۔ تو جو سپریم کورٹ نے طے کیا وہ کہاں گیا؟ وہ تو ردی کی ٹوکری میں۔ مطلب حیرانی ہے مجھے، اور یہ مسلسل کیا جا رہا ہے، اور قاضی فائز عیسی صاحب کی عدالت یہ قرار دے رہی ہے کہ یہ مفاد عامہ کا معاملہ نہیں ہے۔ مطلب میں اس پر ان لوگوں پر سیاست تو کرتے ہیں نا، مریم بی بی بھی سیاست کر چکی ہیں مسنگ پرسنز پر۔ اب کہاں ہیں؟ اب تو غائب ہیں، وہیں بلوچستان جا کر بھی غائب ہیں نا اس معاملے پر، وہیں سے تو لوگ غائب ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ وہ حالت ہے جس پہ آپ کہتے ہیں نا حیران ہوں دل کو روں کہ پیٹوں جگر کو میں۔ تو یہ کر کیسے لیے یہ بات، اس پر مجھے زیادہ غصہ آ رہا ہے۔ مطلب آپ ایک وہ ہوتا ہے کہ یار چلو کچھ نہیں کر سکتے نا، تو چپ ہو جاؤ کہ ٹھیک ہے کتنے ڈھیٹ ثابت ہو سکتے ہیں تو چپ ہو جاؤ، لیکن یہ تو انتہا ہے یار۔ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ ناظرین، یہ طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔